والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سادات اکرام سامعین برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا قاری محمد حیات سالم صاحب اور انہوں نے لفظ جگر دوست احباب معاونین دے تعاون مدرپورہ لاہور کا یہ جلسہ قیام پذیر ہے سبحان اللہ موسم بھی خراب جگہ بھی خراب
علاقہ ایسا پیچیدہ کہ گھنٹہ گھنٹہ جلسے کے اندر آن والوں تلاش کرتے لگ جاتے. ان ساری مشکلات کے باوجود ساری پریشانیوں کے باوجود قاری صاحب دیری نہ دوست نے انکار نہیں کیا، حاضر خدمت ہو گئی. ورنہ نہ میرے موجود مطابق یہ مجمع ہے اور نہ میرے موجود مطابق جگہ. بہت ہی عظیم شان ایک نیا موضوع تیار کر کے لے آیا تھا، لیکن حالات موجودی بے قدری کا تقاضا کر رہے ہیں. ہوں کچھ نہ کچھ میں انہوں بیان کرنا اجمالا نہیں کرنا. اگر زندگی ساتھ دیتا انشاءاللہ مجھے ٹاؤن شپ والے جلسے پرسوں ٹاؤن شپ والے جلسے انشاءاللہ اس موضوع کو تفصیل پیش کرا دیں. نہ اسپیکر دیتے حال ہے صاحب ہونا بادشاہ بندے نے اس طرح کا اسپیکر جو ہے وہ انڈین جلسوں کے اتنے بھی نہیں اندر بیٹھے. میرا موضوع ہے ماڈرن نظام دنیا کے 3 بنیادی اصول. اس موضوع جڑا بندہ اس دنیا دے اس نئے نظام دے شر دی بنیاد کو سمجھنا چاہیے. اور نام نہاد پیشوا لوگ قائدین اسلامی راہبر انہوں دیا کوششاں بھی صحیح سمجھ سکتا ہے ایس موضوع سمجھنے کے بعد. جن اسلامی پیشوا نے انہوں دیا کوششاں مثبت نے کہ منفی نے. وہ اسلام کی مدد کرتے ہیں یا اسلام کو قتل کرتے ہیں.
اس موضوع سمجھ آ جانا اور ایس دنیا کے سارے نظام دنیا ساری دنیا دے شر کی بنیاد سمجھ آ جانی. مختصر سمجھانا اے دنیا ماڈرن جن جہان کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت بہت ہی صرف اور صرف اللہ والے دی اک سمجھ فقیر لوگ اللہ والے لوگ صاحب دل وہی اس جہان کو سمجھ سکتے ہیں دوسرے نہیں سمجھ سکتے. تسی دیکھ رہے ہو اور میرا مخاطب بھی وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر دین اور انسانیت کا درد ہے. میرا دین اور انسانیت کے درد تو خالی ہے ان صرف ٹھڈ کا ہی درد ہے. وہ بدھو میرا مخاطب ہی نہیں. ایسے بیوقوف احمد نال کلام کرنی اپنے وقت کا ضیاع ہے. دو چیزوں کا درد ہو وہ میرا مخاطب ہے. اللہ تعالی کے کرم فضل نہ طے جی دنیا نو نہیں سمجھ آتی ابلیساں نو سمجھ شیطاناں نو سمجھ وہ بناؤ والے انہوں نے سمجھ لیکن انہوں نے مقابل جڑے نے انہوں نے سمجھ انہوں نے سمجھ آ جائے گی وہ تو سمجھ آ جائے گی. دوستو یہ نئی دنیا دن ب دن ہر اس جہان اکھ کھول کے چلن والا بندہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا دن ب دن پلیتی اور بن رہی بے دینی اور بڑھتی پئی. اس کی وجہ کی انہیں بیٹھ کے گل کر رہے سن کہ یار کچھ دوست کہہ رہے سن کہ جی فلاں صاحب نے کہا کہ کفر دی اگ بڑھ رہی ہے اور ہر کوئی آپ اپنی توفیق طاقت کے مطابق پانی چھوڑ رہا ہے. اصل بھی اپنی توفیق طاقت کے مطابق کٹی پا مار کے چھوڑ رہے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں. یاد رکھنا میری گل جتھے 10 جی اگ بجھان والے ہون اگ بن رہی ہوئے آخر کچھ نہ کچھ فرق ضرور پی. اتنے دے اثرات اصا عجیب دیکھ رہے ہیں. اتنے دے الٹا اگ روزانہ تیز ہو رہی ہے. بجھاون والے جو ہیں سارے تیز ہونی چاہیے سی کہ کم ہونی چاہیے سی. کم ہونے کی بجائے کہ ہر بندہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ تیز ہو رہی ہے تو پھر اصا کتنے تجزیہ غلط کیتا ہے اندازہ صحیح نہیں کیتا. حقیقت یہ کہ ہر جن بھی رابر پیشوا اس قوم کو ٹکرے نے وہ بجائے اس طرح کہ پیپا پانی کا سٹ دے اگ دے وہ پٹرول کا سٹ دے. ہوں اگر انہوں کوئی یہ سمجھے کہ یہ پیپا میں پانی کا پایا ہے لیکن ہے پٹرول تو وہ سمجھ کا قصور ہے. اگ نہیں بجھے گی اگ کے اندر کمی نہیں آئے گی. پٹرول نے اپنا کام دکھا دینا ہے جی. ہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میں پانی کی بجائے اگ دے پٹرول سٹ دیا بھلیکھے دار تو ہوں میں اگ بجھ جائے گی. نہیں اگ نے بدنا ہی بدنا ہے. ہاں خدا پاک کی طرف اگر پکڑ نہ آئے
میرے بھولے ہون دی وجہ نال تے ہور گل ہے کہ چلو بھولا سمجھدا نہیں چلا تینوں نہیں پھڑ دے وہ نہ پھڑیچنا اور گل ہے لیکن جسلے بھی کسی پٹرول پانا ہے اگ تیز ہونی تو دوستو زمانے کے حالات بتا رہے ہیں پانی کو نہیں پا رہے پٹرول ہی سٹ رہا ہے کئی جان بوجھ کے سٹ رہے ہیں کئی بھول بھلے سٹتے ہیں سمجھتے ہیں پانی کیوں آ کے وہ بھی دیکھو تو صحیح وہ بھی اسی طرح کا وہ بھی اسی طرح کا شکل سے آخر کچھ نہ کچھ رکھتی یہ بھلیکھے نال پٹرول سٹن نال اگ تیز ہو رہی ہے یہ ہوں انہوں کا بھولا پن یا منافقت نال پٹرول نو پانی کہہ کے سٹنا یہ سارا میرے موضوع نال کھل جاتا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. دوستو میرے اس موضوع کا ماحول میرے اس موضوع کا ماخذ میرا ایڈا قیمتی وقت ہوتا ہے بادشاہ بندی ہو پہلے میں اگر کسی نے نام ہونا تو کوئی سوچ کے آواز کرو ماخذ میرا اپنے موضوع کا یعنی جتوں میں موضوع حاصل کیا اللہ کا قرآن حضرت صاحب اور بزرگوں کی خدمت بیٹھ کے جو اس جہان کو سمجھے وہ قلندر اقبال کا کلام فرنگیاں دے یہود نصارا دے اپنے بیانات یہ میرے ماخذ نے اصل نے اس موضوع تین چیزاں سوئی اے نواں زمانہ جڑا بنیا یہ پیچھے ایک کوئی اتفاقی نہیں بن گیا یہ کوئی اتفاق نال نہیں بنیا ہاں جی کہ ایویں کوئی پتہ نہیں کسی پاس ہوا چل پی ہے نا ایک سوچے سمجھے منصوبے نال بنایا اس نویں نظام کی بنیاد تین نظریے نے تین اصول نے تین ستون نے سب تو پہلا سوچ یہ بنائی گئی ہے اور یہ نظریہ دیتا یہ اصول بنایا سب تو پہلا اصول کہ انسان کی زندگی کا مقصد کی اس ماڈرن نظام دنیا دی بنیاد تین اصول رکھے گئے. پہلا اصول یہ بنایا گیا
کہ انسان دی زندگی دا مقصد آزادی نال نفسانی خواہشات نو پورا کرنا ہے. اس دے مقابل جڑا اسلام دے اندر باب آدم علیہ السلام تو نظریہ مقصود حیات چل رہا سی، وہ کی سی؟ یہاں پر انسان کے آنے کا مقصد لذتاں اور خواہشاں کی تکمیل نہیں، بلکہ اپنے خواہشات نفسانی نو قبضہ کر کے اپنے رب نو راضی کر کے جنت جا کے خواہشات پوریاں کرنا ہے. باب آدم علیہ السلام کو لے کے 1.25 لاکھ نبیاں کا یہ پیغام چل رہا ہے. لوگوں مقصود حیات، مقصد حیات دنیا چاؤن کا مقصد صرف یہ میاں 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی نال آخرت واسطے کمائی کرو، اللہ تعالی نو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنی خواہشات نو قبضے کرو، خواہشات نو پورے کرنے کی نہ سوچو، انہاں دی کوئی حد نہیں، لہذا انہاں دے اوپر قبضہ کرو، قبضہ کر کے پابندی لاؤ. نہى النفس عن الهوى، سورہ نازعات میں فرمایا جنہیں ٹکیا نفس نو خواہشاں کو ٹکیا. قرآن نے کسی تھان سے نہیں فرمایا کہ جنہیں چھڈیا اپنی خواہشاں نو وہ جنت پائے گا. سورہ نازعات سورہ نازعات کے اندر 30ویں سپارے کے اندر پروردگار نے جنتی تے دوزخی انہاں دی پہچان اس دنیا میں دسی کٹھے ایکو جگہ پہ. اور دیکھو کرنا ہے پیا سورت نازعات کی لاجپال لاجپال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اللہ فرماتا ہے جڑا سرکش بنیا ساڈے دین کے آکڑیا دنیا دی زندگی رو کے رکھ لیا انہوں ہی مقصد بنا لیا فإن الجحیم ہی المأوى او دا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور فرمایا ریا وہ بندہ جڑا اپنے رب تو ڈردا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور اپنے نفس نو خواہشاں کو روکتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى او دا ٹھکانہ جنت ہی ہے. پروردگار نے اس آیت کریمہ دے اندر جنتیاں دے جہنمیاں دی پہچان دس دیتی. جہنمیاں دا کام ہے نفس دی خواہشاں پوریاں کرنیاں، جو منگدا ہے وہی دینا، یہ نہ ویکھنا شرع کی کہندی
رب کی کہتا ہے اللہ سونا انہوں حرام کیتا اس کے حلال جائز کہ ناجائز نہ جو منگے وہی دینا جو منگتا ہے وہی دینا پروردگار فرماندا ہے یہ جہنمیاں دی نشانی ہے سمجھو دا ٹھکانہ جہنم ہے جنتیاں دی یہ نشانی ہے جڑا اپنے نفس پہ قبضہ رکھتا ہے یہ خواہشہ منگتا ہے اور روک دیتا ہے پروردگار فرماندا ہے یہ ٹھکانہ جنت ہے یہ قرآن ہے 1.25 لاکھ نبی باب آدم علیہ السلام کو لے کے دنیا نو یہ ہوئی مقصود حیات دسنے لگے آئے لوگوں نفس کو راضی کرنا یہ دنیا کا مقصد نہیں اس نظام حیات کا مقصد نہیں رب کو راضی کرنا مقصد ہے توجہ ہے مسلمان بندہ میری بالکل سادی کرنا جی انداز بالکل سادہ پروردگار نے کہ خالق کو راضی کرنا یہ مقصود حیات ہے نفس نو راضی کرنا نہیں اللہ پاک نے نفس نو ایسا جوڑیا ہے رب راضی کریے تو یہ نہیں ہوتا یہ راضی کریے تو رب نہیں ہوتا پروردگار نے دونوں جوڑیا ہی ایسا اگر کوئی بندہ آ کے نا میں دونوں راضی کر لوا یہ محال ہے نہیں فرمائی گئی ہوں نویں نظام بنا جڑے یہ پیچھے مفکرین بیٹھے سن نا انہوں لانتیاں کی سوچیا نبیاں کا مقابلہ انہوں آخیا انہوں نے دتا ہے یہ اصول کہ بھائی خدا کو راضی کرنے کے لیے انسان آیا ہے تساں دینا ہے انسان اپنے آپ راضی کرنے آیا ہے جی میں راضی کر سکتا تو پہلا اصول نہ بنایا توجہ نہیں فرمائی گئی ہوں اس مقصد انہیں ایک اور اصول بنایا یہ دوسرا اصول دوسرا ستون اس لانتی نویں ماڈرن نظام کا تیار ہونے لگا کہ بھائی طاقت قوت طاقت حاصل کرنا ہے قوت حاصل کرنی ہے کیوں جی کہ خواہش جب ہر پوری کرنی ہے تو طاقت ہوگی تو پھر ہی پوری ہونی ہے طاقت نے تین قانونی حکومت ہاتھ پہ لاؤ مالی مال ہوئے گی طاقت ہو ماڑے کی طاقت نہیں ہوتی ہر کوئی سمجھ لیا افرادی بندے جو کیوں تین طاقت یہ تین طاقتیں جس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہیں تین طاقتیں حاصل کرنا یہ دوسرا ستون اور اصول ہے یہ ضروری ہے کتنے ستونوں کتنے اصولوں بولو پہلا کیے نفس خوش کرنا جنہوں آج کل کہتے ہیں رانجھا راضی کرنا کی کہتے ہیں رانجھا راضی کرنا یہ پہلا مقصد رکھا ہر کسی کا رنگ بڈھی کا بھی رانجھا راضی بندے کا بھی رانجھا راضی ہر کسی کو کھلی آزادی دی جی میں رانجھا راضی ہوتا کرو پہلا دوسرا کی سی
گنج راضی کرنے سے طاقت چاہیے، لہذا طاقت حاصل کرنی چاہیے. یہ دوسرا ستون اصول ہے. طاقت کیڑی ہے؟ 3 قسم کی: قانونی، مالی، افرادی. 3 طاقت کٹھیاں کرو، یہ ضروری ہے. 2 اصول. سبحان اللہ. تیسرا بھائی طاقت جو حاصل کرنی ہے تو جی نیکی اور بدی اور خیر و شر، نیکی بدی جو پیچھے مانا ہوتا چل رہا سی، نیکی بدی کا جو تصور نبیوں کے پاس ہے، اگر وہی تصور رہے گا تو پھر تو ممکن ہی نہیں طاقت حاصل کرنا. قانونی، مالی، افرادی. کیوں؟ پروردگار نے تو انہیں بن ہی مار دیتا. وہ فرماندا ہے اساں جنت دینی انہوں ہے جڑا دنیا میں اچے ہون دے خیال نہ کرے. گل نہیں مکا دیتا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پروردگار فرماتا ہے دنیا، یہ دنیا کا جان وہ آخرت کا، فرماتا ہے وہ آخرت کا جہان اساں ہی دینا ہے جڑا اس دنیا کے اندر اچے ہونے کا خیال نہیں رکھتا. ولا فسادا، نہ دنیا میں اچا ہونا چاہتا ہے نہ دنیا میں فساد کرنا چاہتا ہے. پروردگار نے کیوں گل کی لا علوا ولا فسادا؟ پروردگار اشارہ ماریا ہے وہ لانتی ضرور فساد پاوے گا جڑا دنیا کے اندر فرعون بننا چاہتا ہے. وہی حرامی ہوے گا، فسادی ہوگی بعد جو فساد نکلیں گے. جڑا کمینہ اچھے ہون دے ارادے کرے گا، جڑا اللہ کے فقیراں داتا نہیں ہجویری واگو نیواں بن کے رہنا چاہتا ہے، کبھی فساد نہیں کرنا، اپنی پھر کرنا ہے. میری گلا تھوڑا دل مان رہے کہ بالکل سادیاں ہونگیاں گہریاں ایڈیاں باطل دیاں آندرا اندروں چیخاں مارن گیا. توجہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سجنا نیکی بدی کا تصور، نیکی کینوں کہتے ہیں، نیکی کیڑی ہوندی ہے، بدی کینوں کہتے ہیں، بدی کیڑی ہوندی. تصور، حقیقت، مانا جے نبیاں والا رہے تو پھر طاقت حاصل نہیں ہوندیاں، جی ہون بھی سی تو وہ طاقت عاجزاں تے مسکیناں دی طاقت بنتی ہے. وہ کبھی شیطان دی طاقت نہیں بنتی. فاروق اعظم کو طاقت آئی، حضرت ابوبکر کو طاقت آئی، حضرت عثمان غنی کو طاقت آئی.
انہوں طاقت حق واسطے استعمال فرمائی ہے، اپنی ذات واسطے نہیں، اپنے آپ کو مسکین ہی بنا کے رکھیا۔ وہ بادشاہیاں چاہنے والے نہیں سن، وہ اپنے آپ کو چکر کے خیال نہیں کرتے، وہ نیواں ہی ہونا چاہتے سن، پروردگار نے انہوں نے اونچا کر دیتا۔ ادھر ویکھ حضرت یوسف علیہ السلام آپ مصر کے بادشاہ بنے سن، لیکن سجنا انہوں نے پہلو بادشاہ کے بننے ہور سن، حضرت یوسف کا بننا اور سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اونچا نہیں سن ہونا چاہتے، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت یوسف نو پردے تے تخت تے بٹھایا، رب نے اونچا فرمایا۔ یہ حضرت یوسف نو پروردگار نے اونچا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف نے زندگی بھر ہمیشہ حق کی خدمت کی ہے، کبھی ناجائز اپنے نفس کی خواہش اللہ نفس نو عذاب نہیں کیتا، طاقت بنانے میں خیال نہیں سن، رب نے بنائی ہے، حضرت پاک نے اللہ واسطے استعمال فرمائی ہے۔ اپنے واسطے نہیں استعمال کیا۔ ایک دن کھاندے سن حضرت یوسف، ایک دن کھاندے سن، ایک دن ناغا کرتے سن، کپڑے موٹے ان بے چین رکھنے والے پاؤندے سن، فرماتے سن میں اس واسطے نہیں کرنا تاکہ کوئی ماڑا مینو بھول نہ جائے، ماڑے مینو یاد رہے، جدو آپ بے قرار ویکھاں گا تو ضرور دوجے دی بے قراری یاد رکھاں گا، جی آپ عیاشیاں پاواں گا دوجے کتنے دوجے کا دکھ سیانے کہندے نے، سیانے کہندے نے دھوپ کی قدر چھان کی قدر انہوں ہی ہوتی ہے جڑا دھوپے بیٹھا لوگ نہیں۔ گل لمبی پی ہوتی، نیکی تے بدی دا مانا نبیاں دے کول کی سی؟ نیکی کنوں کہندے نے؟ وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بدی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ بدی ہے، جو اللہ کی رضامندی کا سبب وہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور ذرا توجہ رکھنا، نئی دنیا کا تیسرا ستون جس بنن لگا، اصول بنن لگا، مفکرین بیٹھے، بڑے بڑے سکالر لوگ یورپ کے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں جی ہم کیا کریے، نئی دنیا جو بنانی ہے انسانیت کے خدمت گار وہ کٹھے ہو گئے، مہربان کٹھے ہو گئے کی کہندے نہیں، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے مقصود حیات ہے نفس کو راضی کرنا، اس کی خواہشات کو پورا کرنا، اس کے لیے طاقت حاصل کرنا ضروری ہے۔ طاقتیں تین ہیں، تو تین طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے نیکی اور بدی کا معنی بدلنا پڑے گا۔ اب نیکی کیا ہے؟ نئے زمانے کی نیکی بھی سنو اور نئے زمانے کی ذرا بدی بھی سنو، ہاں پھر تمہیں پتہ لگے گا اج دے نیک کون ہوتے ہیں اج دے بھڑے کون ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ چشتی جو ہے سونے
ہوں گل سمجھنے والی یہ پچھلے یہ اندر وضاحت زیادہ کرنی پینی پھر سمجھ. اسلام نے نیکی کا معنی کیا بتایا؟ کمرہ پورا ذکر ہے یہ ہر بندہ سمجھتا ہے. بدی کیا ہے؟ جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہو. ایسے ہے نا یورپ والے اے نئی دنیا کے نظام بنا والے مفکرین جدو سر جوڑ کے بیٹھے نے انہاں کی خباست کو ہوئی کی مہربانی کی تھی نیکی. انہوں نے کیا بھائی طاقت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہو وہ نیکی ہے. چاہے وہ خدا کا انکار ہو, رسولوں سے دشمنی ہو, والدین کا قتل ہو, تین بہن کی عزت بیچنی پڑی. جنوں خدا رسول کے پچھلے 1.25 لاکھ نبیاں نے نیکی آخیا ہے ساری نو قتل کرنا پڑتا. نیکی وہ ہے جو طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. لہذا کفر اگر اس طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو فرض ہے, کفر فرض ہے. بدکاری, زنا, عیاشی, جھوٹ, فراڈ, چکر بازی, کم تولنا, ٹھگ بازی جو بھی ہے طاقت حاصل کرنے میں جو چیز مددگار بنے وہ نیکی ہے. اگر وہ نبیوں کی نیکیوں میں سے کوئی ہے کسی علاقے میں کسی وقت کسی شخص کے سامنے اس کو استعمال کرنے سے طاقت حاصل ہوتی ہے تو کرو, وہ فرض ہے. لیکن یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے نیکی ہو رہی ہے. نہیں, یہ اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے نیکی ہے. اس گل کو سمجھنا ذرا. ہاں جی, نیکی کیا ہے ان کے نزدیک؟ طاقت حاصل کرنے کا جڑا سبب ہو ذریعہ ہو وسیلہ بن جہد نال طاقت حاصل ہو. کیڑی طاقت؟ طاقت 3 سن, مالی, قانونی, مالی, افرادی. یہ طاقت حاصل کرنی نے یعنی قانون حاصل کرنا, قانونی طاقت بنانی ہے اپنی. اس واسطے جھوٹ جو بھی ہوتا ہے کفر بولو جو مرضی کرو, لیکن یہ دیکھو موقع ہے, ضرورت ہے, ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے. اس وقت ایس کفر نال سانو طاقت مل جائے گی, قانونی طاقت آ جائے گی, مال ملے گا. بھائی عملہ پورا ہمارے قبضے ہوگا یا خود اسی طاقت والے کسی نہ کسی پاسوں جزوی کلی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے. لہذا طاقت حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ بنے وہ نیکی ہے. کیا کتنا سونا مان ہے, سمجھ نہیں لگی نہیں. میں اقبال دے وچوں جڑا یورپ کا پورا گہرا مطالعہ رکھنے والا رمز شناس ہے بعد سناؤں گا. میں اپنے ایویں سمجھوں گا خلاصہ پنجابی پھیر سے سمجھا رہا ہوں. ہوں دیکھو گل سمجھا جائے. ہوں کیا بھائی اگر کفر نال, برائی نال, گستاخی رسول نال, گستاخی اولیاء نال, والدین کے قتل نال, ماں بہن رشتے دار مارن نال اگر وہ طاقت حاصل ہوتی, قانون تے قبضے آتا ہے, حکومت جسا بنتا ہے, مال ملتا ہے, نفری بنتی ہے, سجے کھبے تے باڈی گارڈ ہو گے, ہر پاس روپ چلنا ہے. اگر یہ طاقت حاصل کرنے
کوئی بھی برائی کرنی پڑتی ہے تو انہیں حاصل ہونا، پھر وہ برائی فرض ہے۔ اور اگر اسلام کی کوئی نیکی ہے، مثلا نماز پڑھنی پی جاتی، لیکن نماز پڑھنے والے فائدہ ہے، لوگ سمجھ گے یہ مذہب والا ہے، ووٹ دے دیں گے۔ مذہبی لوگ پھنس جان گے، جتنے مذہب کی نیکی اپناؤ مذہبی لوگ پسند مال آئے، طاقت بنے، قانونی افرادی مالی اتنے اپنا لونے کیے، لیکن وہ مقصد طاقت رب نہیں، مقصد طاقت رب نہیں، مقصد طاقت رب نہیں۔ لکھ لعنت ہو جی بھڑیاں نیتاں میں وہ سارا رب العالمین کو پہلو دل ویکھنا نہ دارے ویکھنا نہ چھاڑے ویکھنا، ہاں جی، نہ مسیطاں ویکھنا نہ حج ویکھنا ہے۔ سارے سونے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ حضور نے فرمایا رب تہاڈیاں شکلاں وال نہیں ویکھدا، رب تہاڈے مال وال نہیں ویکھدا، رب تہاڈے نیتاں وال ویکھدا ہے تے تہاڈے کرتوتاں وال ویکھدا ہے، نبی دی شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، محمد شفیع سرکار، سخی تامینہ لال پاک بہاول نیکی کا مانا سمجھ آ گیا، یہ نویں ماحول کی نیکی دسنا۔ ایس زمانے نویں پیر کھے نیک ہوں، مولوی کھے نیک ہوں، عوام دے بندے کیویں نیک بن گئے، اس طرح نہیں۔ انہوں نے برائی کا مانا دسیا کہ برائی نے جی برائی وہی رہنی نبیاں والی، جڑے نبیاں دسیا برائی کا مانا وہ رہتا نا، پھر تو نہیں سارے کو طاقت آنی، طاقت نہیں آنی تو نفس نہیں کھائے، نفس جڑا ہے بھوکا رجدا ہی نہیں، یہ بچاؤنا وا، یہ رجاؤ طاقت چاہیے، طاقت واسطے نیکی دے بدی کا مانا بدلنا چاہیے وا۔ انہوں نے آخیا بھی برائی کنوں کہتے ہیں، انہوں نے بھائی برائی انہوں کہتے ہیں جیڑی طاقت حاصل کرنے کی رکاوٹ بنے۔ اگر وہ خدا کا فرض ہے، قرآن کا حکم، 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت ہے، جو مرضی ہو، لیکن تمہاری طاقت حاصل کرنے میں جب رکاوٹ ہے تو بدی ہے۔ اگر کوئی اس کا پرچار کرے، کوئی انتہا پسند ہے، اگر اس کے متعلق کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتا ہے تو دہشت گرد ہے۔ بھائی برائی وہ برائی کس نے، برائی کیا چیز ہے، برائی کیا ہے؟ برائی وہ نہیں جو خدا کو ناراض کرے۔ خدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کر دینا، میں نے کفر ان لانتیاں دے بولنے پینے نے سن سمجھاؤنا، بولنے پینے نے نقل کفر نہ باشد بولوں گا، دساں گا کہ اللہ معاف کرے۔ نیٹشا اس نظریے یورپ کے سارے نظریے کی بنیاد رکھنے والے کتے جڑے نے وہ سائنسدان اتنے فلاسفہ بیٹھے نے، انہوں کا پیو نیٹشا سی پرانا، وہ کہندا ہے ڈارون بھی دل کہندے نے بھائی انسان وہی جو اپنا لوہا منائے،
آہنی طاقت ہو. جب یہ اٹھتا ہے تو خدا بھی سو جاتا ہے. اور برائی کی بنی جو طاقت میں رکاوٹ بنے. اگر طاقت حاصل کرنے میں یعنی قانونی طاقت، مالی طاقت اور افرادی طاقت حاصل کرنے میں اگر پردہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے. روزہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے. مدرسہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے. حلال حرام کی تمیز کرنا رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے. حیا میں رہنا اگر رکاوٹ بنتا ہے برائی ہے. اگر پرلے درجے کا بغیرت کنجر بن کے تو فلمیں پہنچ کے روپیہ آتا ہے تو طاقت آتی ہے تو اگلے افسر بھی آ کر سر کمال سب سلطان بھائی صاحب وہ کہتا پاوے زمانے کا میرے حرام کا بننا پہ میرا فرض ہے. وہ جی شاید لبنا چاہتا تھا وہ لب دی ہے نا. ہوں میں سمجھ آ گئی جی کہ نہیں آئی؟ تمہیں میں دس دتا رخ بندیاں کا کدھر نہیں اتوں تمہیں ہر کسی کا رخ نہ دس پوے. نہ اگے ملا چھپے سکتا ہے، نہ پیر چھپ سکتا ہے، نہ کوئی چھپ سکتا ہے. بقول قلندر سادہ قلندر فرمانا اقبال افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں. افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں. چھپتے نہیں مرتے قلندر کی نظر سے. کوئی پروفیسر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی سکالر ہے، فلاں قسم اللہ بھی کر کے آنا لکھ پردے پا کے آئے اپنی زیر کی دے پھر اگے چھپ نہیں سکے گا. میرے موضوع کو سمجھ لے. اور ماڈرن زمانے کی نیکی کیا دوسرے لفظ یہ کہہ سکتے ہو فرعون بننے کے لیے جو کام دے وہ نیکی ہے، اور فرعون بننے میں جو رکاوٹ بنے وہ برائی ہے. چشتی ایڈی وڈی گل کی کہ تیرے کو حوالے بھی ہیں وہ گل کر دیتی ہے جی اسی سنی کدی نہیں. قسم ذاتی کر گیا نا جو قبضے قدرت میری جان ہے جو میں بیان کیتا ہے اگر سکولوں کی کتابیں جناب میں نک بڑھا لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں ہوتا؟ تسی خود وہ نشہ جو ہے نا اترائے رسول انہوں نے نشے کی بستی تسی خود مست ہوتے ہو. جو پڑھ رہے ہوتے ہو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ اس لیے سمجھ آتی ہے جس لیے اس کمینے نفس نو نت پا کے اس لیے بندہ سرکش گھوڑے نو داتا دی ہجویری تے شیر ربانیاں نو نت پاؤندا ہے.
لیے اکھاں کھل جاندی ہیں. اللہ نظر خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. توجہ ذرا حوالے دے بہت سکولوں دیا کتابوں میرے سامنے دیا ہو. اگر میں سارا کچھ اتوں نہ بتاؤں میں کچھ، لیکن میں اس لیے کلندر اقبال کا حوالہ دے جانا. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. یہ نہیں میں تھوڑے کو لالچ رکھ کے بیٹھا، لالچ رکھ کے ماما نے یہ موضوع چلاوا. اقبال دی کتاب ہے پیام مشرق. پیام مشرق میں ایک نظم ہے فارسی میں، یہ کتاب فارسی کی ہے ساری فارسی. اس کا نام ہے خرابات فرنگ. کیا نام ہے اس کا؟ تعلیم یافتہ قوم ہے، سمجھانے تو بغیر سمجھ نہیں خرابات فرنگ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ خرابات فرنگ ایک ہوتا ہے شراب خانہ، اس کو شراب خانہ بھی کہتے ہیں، میں خانہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ نام اس کا جامع نہیں ہے، جامع نام نہیں. شراب نوشی کی بدی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن شراب خانے میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ نام ان ساری بدیوں کو ظاہر نہیں کرتا، لہذا ادیب لوگوں نے اس کے لیے نام نکالا ہے خرابات. خرابات کا مطلب یہ جن میں جو سارے کام بھی لانتی ہیں، سارے کام خرابات جمع خراب دی، سارے کام ہی خراب ہیں. سارے خراب کاموں کا جڑا برتن ہو گئے اس کو ٹھیک ہے. شراب خانے کا نام ہوں ظاہر بات ہے، شراب تھوڑی تو خالی تو بہت کچھ ہوتا کہ نہیں ہوں. یہ تو جڑے اس محلے کے انہوں نے مشکل میں پھر بھی سنی سنائی کرنا. یہ ہوں خرابات فرنگ ایک نظم اقبال دی جو رکھتے پر بس تم ابھی خان ہما گفتن مارا آشنا اقبال فرماتا میں مسکین نے دنیا تو جاوا گا، میں مسافر خانے کو اپنا سامان لے کے جاوا گا. سارے آخر گے ساڈا آشنا سی، ساڈا بیلی سی، کوئی آخے گا ساڈا بیلی،
اقبال نال اسی بیٹھنے تھا اسی حجا پیندے تھا اسی لسی لکھتے تھا ابھی کہڑے کہڑے کام کرتے رہے ہیں پر اقبال فرماؤں ہے مجھے سچ پوچھتے ہو میرا آشنا کوئی بھی نہیں کیوں کسی کو پتہ نہیں لگ سکیا میں کی آخیا ہے کنو آخیا ہے کہ کدی گل کر رہا سنو میرے لیے ہو سکتا ہے اقبال نے یہ گل سن کے کئی کا من پھٹ جائے کئی کا ہوش اٹھ جائے خرابات فرنگ کس کو کہا ہے یہ جو رب نے شراب خانے نہیں آخیا خرابات فرنگ فرنگ نے شراب خانے نہیں آخیا وہاں کے شراب خانے کا لفظ استعارہ کر کے مانگ کے سکونوں کا جو کے لیے استعمال کیا شراب کھانے کرتا میں شیر پرام پڑھا گا ساری شرح کرا گا چلو گل جو ود گئی تو ود ہی گئی نہیں تھوڑے ہونے کے رہا ہے ذوق شوق سبحان اللہ اتوں کے شراب خانے شرابات فرنگ نہیں کہہ رہا اس کو اتوں دیا یونیورسٹیاں تعلیم گاواں پہ کہنا ہے آتا ہے کہ یورپ کے شراب خانے نے ایک تعلیم خانے نے ایک شراب خانے نے ایک تعلیم خانے نے شراب خانے والے شراب سے بنا بکاریاں چلتی نے لیکن یہ خرابات فرنگ یہ تعلیم گاہیں ان میں کیا چلتا ہے اقبال کہنا میں اتنے گیا ہوں میں اتنے گیا ہوں اتنے گیا ہوں میں کچھ اور سمجھ کے گیا کوئی شراب لبے گی دیکھا دے رہی ہے شراب لگتی ایسے بڑی لگتی ہے اندر گیا انہوں کیا اقبال کی دیکھا ہے میں آ دیکھنا ہے انہیں آخیا نہیں یہ شراب خانہ ہو ہے یہاں پر شراب بھی اور ملتی ہے وہ شراب ملتی جتنا ذہن بدل جائے نیکی نیکی نہیں رہ لگی نیکی بڑی بنے گی بڑی نیکی بنے گی نیکی بڑی بنے گی بڑی نیکی بنے گی اتنے نیکی ہو رہے برائی ہو رہے اگر شراب نہیں زنا نہیں وہ شراب کھانے چلا جاؤ یا یہودیاں دے انہوں نے عبادت خانے میں چلا جاؤ اتنے زنا عام لبنیاں نے اتنے تعلیم کا جانا ہے اتنے کچھ اور لبنا ہے وہ کی لبنا ہے اگر اتنے نیکی کا مانا ہو بدی کا مانا ہو رہے گا اقبال نے فارسی میں شعر ہو دروش وقت تماشا خرابات فرنگی شوق گفتاری رنگے دل من دست ربو فرمانا کل میں گیا تھا خرابات فرنگ تماشا دیکھنا وہاں ایک رند بیٹھا ہوا تھا
مراد کیا نیٹ سے پیچھے لکھا ہوا ہے رن سے مراد نیٹشا ہے نیٹشا وہی یہ یہودی مفکر تھا جرمنی کا یہ مفکر ہے جنہیں نئی دنیا کے نظام کی بنیادیں قائم بنائی ہیں. سنا چڑنا یہ سمجھنا نہ سمجھنا عمل کرنا نہ کرنا یہ سننا رہنا وقت ہے. ان شاء اللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. بولنے نہیں ہے شوق گفتار یہ زندے دلم از دست ربود. وہاں پر ایک ریلڈ پروفیسر بیٹھا ہوا تھا, اس کی بات میں نے سنی تو دل ہاتھ سے نکل گیا. کیا کہتا ہے جی گفتگی دیست کلیسا کہ بیابی دروے صحبت دختر کے زہرا و شونایو سرود. یہ کلیسا نہیں جہاں پر لڑکی ملے اس کا مطلب ہے اتنے ہی کام اتنے عبادت خانے میں یہ کام چل رہا ہے جہاں پر لڑکی کی صحبت ملتی ہے, ساز باجے ملے, میوزک سرود. یہاں پر یہ نہیں ملے گا. یہاں کیا ملے گا؟ ای خرابات فرنگست تاثیر میش آج ملموم شمارا نمایت محمود. اقبال یہ فرنگی خرابات تعلیم گاہیں ہیں. یہاں پر جو شراب پلائی جائے گی اس کا اثر کیا ہوگا؟ جو جس کو تمام نبی, تمام مسلمان, تمام پیچھے اہل ملت مضمون سمجھتے ہیں, برائی سمجھتے ہیں, یہاں پر نمایت محمود یہ سب نیکی نظر آئے گا. یہ ہمارے تعلیم کی شوق ہے. ایک پھوٹ تو چڑھاؤ اگر تمہیں, یعنی کیا مطلب ہمارا ایک سبق حاصل کرو, ایک ہی سبق سے جو تمہارے ذہن میں نیکی ہے وہ نیکی نہیں رہے گی, جو بدی ہے وہ بدی رہے گی. نیکی وہ ہوگی جو طاقت حاصل کرنے میں کام کرے, اور برائی وہ ہوگی جو رکاوٹ بنے. بھائی یہاں پر یہ شراب پلائی جاتی ہے نیک ہوں اگے بالکل ذہن کے مطابق اتر کے کلام ہو رہے ہیں. نیک بدرا پترا سوئے بگدے سنجیدے نیک بدرا آگے لفظ سمجھ نیک بدرا پترا سوئے دیگر سنجیدے چشمہ داشت ترازوئے نصارا یہود. یہ اس کتاب کی لغت ہے. فرہنگ اقبال فارسی, نسیم امروہوی یہ چشمہ کا معنی لکھا ہے, یعنی یہود و نصارہ کا معیار خیر و شر کچھ اور ہے. یہود و نصارہ کا معیار خیر و شر کچھ اور ہے. اور پھر توجہ ذرا, اللہ اکبر کبیرہ, توجہ ہے. تکبیر. سنو لفظ سننا میرے بھائی, یہ اقبال کی لغت بنانے والے لغت بنانے. نیٹشا جرمنی کا ایک مشہور فلسفی ہے. 1844 میں بمقام یہ لفظ لکھا ہوا ہے رد کا نہ بدل گیا پیدا ہوا
اور 1900 پورے میں وفات پائی. اچھا اس کے آگے لکھتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا تھا. پوری اس بات کرنا چاہیے اور پوری طاقت سے کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ زندگی غلبہ و اقتدار کا نام ہے. بنا بری حوصلہ ایثار دوسرے دی خیر مناونی او دا کار پر پورا کرنا پاویں آپ نو گھاٹا نہ جاوے. ہمدردی غم گساری رحم دلی عاجزی وغیرہ یہ جتنے خصائل ہیں جتنی صفتیں چنگیاں ہیں یہ سب بری ہیں. یہ دیکھو خصائل قبیحہ ہیں کہڑے کہڑے پیڑے خصلتاں نے. حوصلہ چنگا بندہ ہوئے اگے کوئی بولیا نہیں تو آخر لگا خیر دیکھی جائے گی. پھر محلہ کہنا کوئے گا مڑے نے چھتی نہ کر لیا. جی حوصلہ کر کے پیچھا ہٹ آئے گا تو سارے آ کے فٹے ہوئے نام مراد کسی کھاتے نہیں. ساری نسل تو لگتا ہی نہیں. حلم ایثار ہمدردی غم گساری رحم دلی عاجزی وغیرہ یہ خصائل قبیحہ ہیں. یہ پیڑیاں صفتیں ہیں. یہ پیڑیاں صفتیں ہیں. انسان کو چاہیے کہ طاقت حاصل کرے تاکہ دنیا پر حکومت کر سکے. اس کا خیال ہے کہ انسان طاقتور نسل کی پیدائش کے لیے کوشش کرے تو مستقبل کا ہر فرد فوق البشر طاقت کا مالک ہوگا. یہ آگے بڑھا کے توجہ ہے سچی دسیا جی. جی میں حبشی کاڑا ہوں وہ نام برف رکھ دو. برف حبشی کاڑے کا نام برف رکھ دو. یہ ٹھیک ہے. جنہ کے نزدیک اچھیاں صفتاں پیڑیاں نے ساریاں لانتاں چنگیاں نے جی کوئی نماز یا کسی وقت کوئی نیکی کرنی بھی پی وہ بھی اس مقصد واسطے تاکہ یہ نہ سمجھیں یہ غیر مسلم ہے. پھر آخر مذہبی لوگوں بھی تو پھساؤنا ہے. انہوں کی طاقت بھی تو حاصل کرنی ہے. انہوں کی وفاداریاں جوڑنی ہے. انہوں بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کام ساڈے ہیں. لہٰذا ان کو ملانے کے لیے ان کی نیکی اختیار کر لیا کرو استعمال کر لیا کرو ان کو ملانے کے لیے. توجہ نہیں فرمائی گئی. نیک بدلا بدلا وضوء دیگر سنجید سوا لاکھ نبیاں کا ترازو نیکی تولن والا ہور سی. اساں ہور ترازو بنایا جنہوں نے کی آخر سی اساں بدی آخان گے. جنہوں نے بدی آخیا سی اساں نیکی آخان گے. ہاں انہوں کی نیکی اس لیے نیکی ہوئے گی جس نے ساری طاقت واسطے مددگار بنے. وہ اسی نیکی کہہ دیا گے تو کوئی حد نہیں. لیکن پھر بھی اصا وہ کافر کر لینا ہے. کیوں کہ جب اصا مقصد بنا دیتا ہے طاقت حاصل کرنا نیکی کا مقصد طاقت حاصل کرنا رب نو راضی کرنا نہیں. توجہ ہے. ہر بندے دے فطر دی وجوہات سامنے آ رہی ہیں. توجہ نہیں فرمائی نے. نیک بدلا بکرا زوئے دیگر سنجید چشمہ داشت ترازوئے نصارا و یہود
خوب زشت اگر بن جائے گی شکستی زشت خوب اگر تاب دوانے تو فضول ہوں گل مکاندہ پہ سور سبق پڑھا پہ دستا ہے سن اقبال اصل تین سبق دے خوب نیکی بدی ہے اگر تیرے ظالمانہ پنجے نو مروڑ کے پیچھا کر دی کسی نے ظلم نہیں کرن دے دی حالانکہ ظلم نال دل کا قدر بڑی سی یہ ہو جی نیکی ہے سمجھی برائی ہے سمجھی نیکی جڑی تیری تاب و تمام زور و طاقت اس کو جو بڑھائے اس میں اضافہ کرے سمجھ وہ نیکی ہے. اقبال کو سبق دے رہا تو اگر کرنی گری جز بریان استحایا ہر کے اندر گراوے صدق و صفا بود نبود. اقبال کو سبق پڑھا رہے ہیں اگر بیٹا زندگی کو سمجھے نا تو یہ صرف دکھلاوا اور منافقت ہے حقیقت نہیں. اللہ بے شک اسلامیہ کے نام سے بولیا اسلامیہ کیڑا ہے اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے ہوں دل پتہ لگے گا اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے. اسلام ہے یا کوئی اور غزالی پبلک سکول ہے. جس طرح بزرگوں کے ہر علاقے میں بزرگ کا نام استعمال ہوتا ہے سکول کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ بھائی اس علاقے کے لوگ موت کے ہیں نا اس بزرگ کا نام لیتے ہوئے اگر ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے تو نیکی ہے. لیکن اسی بزرگ کی مثلا بابا فرید کے پاک پتن میں پتہ نہیں فرید نام کے کتنے کالج ہوں گے لیکن اسی کالج والوں کو اگر بابا فرید کی تعلیمات بتاؤ تو ہو سکتا ہے لمحہ بھر کے لیے باہر نہ بیٹھنے دیں فوراً جیل میں ڈلوا دیں. یہ مولوی فسادی ہے. ایمان سے کہتا ہوں ان کو بتائیں گے یہ سامنے کتاب پڑھی ہے بابا فرید کی ہے جی بابا فرید کی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ خیر فرید کا نام چل سکتا ہے فرید کا کام کیوں نہیں چل سکتا؟ نام منافقت کے لیے چل سکتا ہے نا. سنیے اور وہ کہہ رہا ہے ہر کے اندر گرا میں صدق و صفا بود نبود جڑا سچ خلوص کے چکر پوے وہ سمجھو نہیں اس دنیا ہے نام و نشان نہیں لینا اور کسے کھاتے نہ نہیں. اگر نام بتانا اپنے نکالنا چاہتے ہو تو جھوٹے بنو بے وفا بنو پلیت بنو دغاباز بنو. جتنا ایسا کام کرو گے جتنا ایسی لانتی سکتے پیدا کرو گے اتنا بڑا نام نکالو گے. کیا بات دعوی صدق و صفا پردہ ناموس نیاز تیر ما گفت مثل سین
پیر ماں گفت مثل سین بباید اندور، کہتا ہے ہمارے بڑے نے ہمیں یہ بتایا کہ تانبے پہ چاندی کا پانی چڑھا کر اس کو چاندی نہیں پیش کرنے. کیا بات یار، اتنے صاف سبق پڑھائے جاتے ہیں. افسوس ہے مردہ پر جو ایسے سبقوں کو پڑھ کر پھر سبق سمجھتا ہے. سبق سمجھ پیر ماں کو اس کا مطلب ہے ہم کبھی پی رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے نا پیر ماں کو، ہمارا پیر کہہ رہا ہے مثل سین بباید اندور، چاندی کو چاندی کا پانی تانبے پہ چڑھا کر پیش کرنا چاہیے. اگلے سمجھے چاندی بیچ رہا ہے لیکن تانبا بیچ رہا ہے، صرف چاندی کا پانی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ حق کفر کو اسلام بنا دو، باطل کو حق، جھوٹ کو سچ، بےزتی کو عزت، سب کچھ بدل کے حقیقت پیش کرو. قربان جاوا ساڈے حضرت صاحب. حالانکہ میرے حضرت صاحب کالجاں نہیں، مدرسے میں بھی نہیں، لیکن وہی جنہوں نے اللہ پڑھا گئے. فقیراں دی نظر علم عطا فرماوے. اصل علم انہاں کوئی انہاں ربائی لکھی دریاواں دے پانی شراب دستے، اکاں دے پھول اتنے کی لکھے مثل سین بباید اندور، اندودن ریپنا چاندی تانبے پر چڑھا دینی چاہیے. ملما سازی اقبال انہوں دی پلیتی نو اپنے لفظ حضرت صاحب نے بیان کر ایک نہ زمانہ بدل گیا ہے. اج اکاں دے پھول لوکاں نو گلاب دستے، اکاں دے پھول گلاب دستے، دریاواں دے پانی شراب دستے. دسو ایڈا پانی پاک ہوتا ہے، شراب پلیت ہوتا ہے، لیکن کی مطلب حق نو باطل تے باطل نو حق ویکھی جاندے. اکاں دے پھول گلاب دستے، دریاواں دے پانی شراب دستے. جدوں دا پیسہ عام ہو گیا کلے بندے نواب دستے. اگو ساڈا اقبال فرماندا ہے آخری میں سبق اوتھے نیکسے نے جڑا دتا سی فاش گفتم تو اسرار نہاں خان فاش گفتم تو اسرار نہاں خان بکسے بات مگو تاکہ بیابی مقصود. اقبال فرمانا اتوں میدان میں پروفیسر نے میرے سبق پڑھا کے میرے کہنے لگا تینوں سا دس دیتا انسان وڈا کیویں بنتا ہے، عظیم انسان کیسے بنتا ہے، عظیم انسان کیسے بنتا ہے، حرام زادہ فرعون کیسے بنتا ہے، دوسرے لفظوں میں حرام زادہ فرعون کیسے بنتا ہے ہم نے تمہیں بتا دیا. لیکن سنو اگر یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ راز ہے، بتانا نہیں. بتانا نہیں، جہاں بھی منڈا آئے پھنسائی جاؤ، جہاں بھی ہاتھ چڑے پھنسائی جاؤ. اتو جی اصل دستے ہیں تانبے دے چاندی کا پانی چڑھائی جاؤ، جی دوا بازی آتی ہی لائی جاؤ، جی دو کھائی کرائی جاؤ. خبردار جو 10 بیٹھا نے کام خراب ہو جانا.
اس کو تیرے پتر کو پتا نہیں سی داری ہوں جڑا آیا بیٹھا یہ اپنے آپ نہیں آیا کسی نے بھیجا آیا ہے یہ راز تھوڑا رکھنا نہیں یہ کھولنا ہے یہ بیان کرنا ہے ہاں لکھا کروڑا تھوڑے پیچھے چلن گے تھوڑی منن گے انہیں بھیج مناف کرتا کھولنا نہیں پر اقبال نے منن چشتی بھی آ گیا کھول دینا ہے سارا گناہ کرتا رہا بولو سمجھ لے ہوں تین پتا لگے گا ہوں تین پتا لگے گا پانی پاؤن والے نے اگ دے یا پٹرول سٹن والے بنتی پی اج تو 10 سال پیچھا ملنے کوئی 10 چکے بچے نظر آتے ہیں ہوں مہینے تو بھی بول رہے دس تو سی کی وجہ ہے میری گل نہیں سمجھے ہر بندے ہر بچے سکون سے سبق ملتا ہے بے شک افسوس ہمارے باپ دادا بہت تنگ نظر تھے آپ کو خدا تیرے پھوکڑ دے قرآن خدا نہ فرماوے نہن نفسا وہ بغیر کسی تھان پہ ہیں تو دس اللہ قرآن نے فرمایا ہوگا جہاں نفس بھی مننے ہوگی جنت قرآن نے فرمایا نہن نفسا تو جو کچھ بچے نو کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقت ہے باقی 1.25 لاکھ نبی یہ بھی تو کرتے رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بیٹا ہمارے جو بڑے تھے نا تو ہمیں بہت چھوٹے میں رکھتا ہے یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو پروردگار آئے دے نیانے ایسے کوئی نہیں سجدہ دے گھر بھی ہے پاکاں دے گھر پاک نہیں ہے پروردگارا ایڈی تبدیلی کیویں آندی پئی ہے کی وجہ ہے اللہ تیریاں قبراں دے کروڑاں رحمتاں کرے اقبال اور اس کو زیادہ رحمتاں کرے اللہ پاک ساڈے حضرت صاحب جنہوں یارے نہیں آپ کھول دیتی یہ ہوئی کتاباں کیا مولویاں کو کوئی نہیں 3 گھنٹے ختم میں خطاب ہو جاتا ہے یہ بھی سنے سچی دسیا جی کتاب سنیا کیوں نہیں سنیا کی وجہ کیوں نہیں بیان ہوتا
اگر کوئی کہتا ہے میں عقیدے کی اصلاح کرتا ہوں، عقیدے پر بولتا ہوں، تیرا کھانا خراب ہو گیا، عقیدے کا تے گٹ بھی ختم ہویا پیا ہے۔ جدوں مقصود حیات رضائے نفس، دوسرا اصول اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر طاقت کو حاصل کرنا، اس کے لیے نیکی بدی ہی بدل دینا، اتوں ہی تینوں سمجھ آئے گی، سمجھو اتوں ہی تینوں آ جائے گی سمجھ کہ رسول اللہ کی عزت کی جب بات آتی ہے، توہین رسالت کی بات آتی ہے، آگے تنخواہ، نوکری، ملازمت یہ آگے آ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے تو کلمہ رسول پڑھنے والا۔ کی وجہ؟ اگر یورپ والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ اگر لین دین رکھنے ہیں، تجارتی تعلقات، معاشی، تعلیمی، سیاسی تعلقات رکھنے ہیں، تو یہ جو گستاخ رسول ہے یہ ہمیں دے دو۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے، پیش کر رہے ہیں، یہ آ رہی ہے، پھولوں کی ٹوکری میں رکھ کے پیش کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کس چیز نے ان کا ذہن بدلا؟ وہ طاقت حاصل کرنے، وہ ان کو پڑھا دیا گیا سبق ایک ہی، بس صرف 3 چیزیں، صرف 3۔ اسی وجہ سے ہمارے قلندر نے کہا اور بدبخت ملا تو کہتا ہے تعلیم میں کیا حرج ہے؟ فرمایا یہ تعلیم ہی ہے جس کے ساتھ پوری قوم کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ تعلیم ہی ہے جس کے ساتھ پوری قوم کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ قتل ہو گئی جیڑی قوم کے بچے بڈھے کا نظریہ بھی نظریہ ہے بن گیا، پیر کا نظریہ ہے بن گیا کہ طاقت حاصل کرنی ہے، نفس نو خوش رکھنا، طاقت حاصل کرنی ہے، تے نیکی بدی جڑی ہے نا وہ ہے وہی، نیکی وہی ہے جڑی ادھر کام دے گی، بدی ہے جڑی رکاوٹ بنے۔ تو دین ہی بدل گیا، 1.25 لاکھ رسولوں سے جنگ ہو گئی، قرآن کھڈے میں چلا گیا، ایک نیا شیطانی نظام اور قرآن ان کا بنایا ہوا اپنا وہ دھرتی میں سامنے آ گیا۔ بچے گا کیا میرے بھائی؟ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نعرہ تکبیر، تحقیق، مصطفیٰ، مصطفیٰ۔ ہوں تو ہم سمجھ لگے گی، ہوں تو ہم سمجھ لگے گی کہ عورتوں کے 8 مارچ کیوں ہوتا ہے۔ میرا سویر مبارک دن ہونا ہے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود تھا۔ سنا ہے کچھ مولویوں نے اس کے خلاف جمعہ میں خطاب کیا، یہ خطاب مومن اور معامن ہے، کیونکہ جو خطیب ہے اس کا سارا گھر کا گھر وہ اسی میں مصروف ہے۔ مولویاں کے گھر میں میدان چان کے تو سارا کچھ شمول کرنا ہے، وہ کیوں کرنا ہے؟ اتنے تو مسلمانوں کی عوام کا کام، مسلمانوں کی عوام کے گندے بندے کا کام یہ نہیں سی۔ میں قسم اس ذات کی کر کے کہنا جدھر قبضہ قدرت نہیں جانا، جیڑا کڑیاں نے مظاہرے کرتے ہیں کردیاں جو کچھ ہی کردیاں، یہ مسلمانوں کے گندے بندے کے گھر میں ممکن نہیں سی ہوتا۔ اج دعوی شرافت بھی نال، دعوی پیری بھی
نال دعوے بزرگی بھی نال اور یہ ساریاں خباستہ پلیتیاں بھی نال نے یہ ساریاں شرارتاں بھی نال نے کیوں ذہن بدل گیا ہے اب نیکی اس کی نظر میں اور ہے بدی اس کی نظر میں اور ہے بابا جی خود وہ شراب پی کر مست ہو گئے ہیں انہوں اپنے اسلام کا پتہ نہیں یہ پاوے ہوں سمجھے میں بالٹی پانی نہیں بھری ہے یہ بابے ہونا پٹنال نہیں بھری ہے سمجھدار بھی کر کے کہنا ایماندار دسیا جی تھی مسلمان بندے بیٹھے جی گل میری غلط ہوگی واپس کر دینا اسلام عورتوں بزرگ کسی ولی کا نام لو کسی بزرگ کا نام لو اسلام کا نام لو میں چار اپنا سارے مذہبوں سے ثابت کر سکتا سچی دسیا جی تمہیں اسلام اجازت دینا اس گل کی کہ عورتیں ووٹاں دے آؤ سچی دسیا میں سمجھ رہا کہ پچھوں پھرکی پاؤں گئی میں میرا بچہ نہیں میں سمجھ گیا سمجھ گیا میرے سارا کچھ زمانے نے بھی سمجھایا ہے اقبال نے بھی سمجھایا ہے قرآن نے بھی سمجھایا ہے مشاہدے نے بھی سمجھایا ہے یہ سب کچھ سمجھ کے بیٹھا لیکن ایمان نال دسیا جی ضرور اتنے ایسے دل ہون گے جنہوں میں حالے کچھ نہ کچھ اسلام زندہ ضرور ہو تو پھر ضرور دسیا جی میں اگلے دن شاہ ہمدان رضی اللہ تعالی عنہ جڑے کشمیر تے اتلے بلتستان تے ایران اور ہمدان تہران جناب یہ سارے علاقے سری نگر کے مشہور پیر ایویں نہیں جی سارے داتا علی اجمیری نے شاہ علی ہمدانی سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ہمدان انہوں نے میں بیان کیتا انہوں نے ذخیرۃ القلوب جو تم دسیا آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے غیرت ضروری ہے اور غیرت کے لیے شرط ہے کہ مسلمان اتنا غیرت مند ہو کہ عورتوں کو قبرستانوں میں مسجدوں میں ولیموں میں ماتموں میں جہاں پر بھی مرد عورتیں ملتے جلتے ہیں اور اپنے آمنے سامنے آتے ہیں وہاں پر نہ جانے دیں یہ مومن کی غیرت مند ہونے کے لیے شرط ہے اسلام کی خدمت گل سمجھے اسلام کی خدمت کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے عورت کو شریک کرنا یعنی ووٹاں نام اسلام کی خدمت عورت کو دعوت شریک کرنا عورت کو آخنا تو ہی آپ فوٹو چیک تقریر کریے وہ سارے نعرے کریں گے بچیں گے پھر بچیں گے پیچھے بچیں گے سجے بچیں گے سچی دسیا جی سچی دسیا جی ایک وہی دماغ نہیں کریا وہ شراب کا وہ جڑی اقبال جی نشاندہی پہ کرتا ہے تو پھر سونے جدو راہبری پٹھا پاؤن بھی اگ بجھاؤ واسطے کٹھے ہون تے ہر کسی بالٹی بھری ہوئے پٹرول تو میرے خیال سے ہر ایک کی خدمت تاں کر کے ہر دیہڑ پچھا جاتا ہے سچی دسیا تو تیرا کی خیال ہے اللہ اکبر و کبیرہ کتوں لیا بندہ پیر مہر علی شاہ کتوں لیا آلہ حضرت بریلوی جیسے بولتے نہیں
کر کے اقبال کے شعر پر کلام اپنا ختم کرنا. میرے خیال میں اگرچہ میں تفصیل پوری نہیں کر سکیا لیکن اس اجمال نہ جناب نو حاصل بہت مشہور کرنا. ساڈا اقبال فرماتا ہے وہ کہتا اتوں دی تعلیم تو اساں مایوس ہاں. کیوں بول دیا شیر فرماتا سیاد مانی کو یورپ سے شیر سمجھا دینا. اقبال فرما دے ہر ہرن کے نافے کستوری نہیں نکلتی. ہر ہرن کی تو نیچ کستوری نکلتی. وہ کئی نصیبہ والے آتے ہیں جسے کستوری نکلتی ہے. اقبال فرما ہے یورپ میں ہر یعنی پروفیسر اقبال فرما ہے بڑے حساس پشاس پڑھنے نظر آؤ گے, بڑی چھالا مار دے ہو گے, کتاباں ہاتھ جوڑ گیا, بڑے صاحب بن گئے ہو گے. لیکن آپ سچی گل میرے کو پوچھ دو ایک ہر بھی ایسا نہیں ہے جن چنی کے اندر کستوری لگے سارے گندے ہی جڑا مسلمان بننا ہے کوئی بال کرنا ہماری پڑھائی نے میرے اللہ کی سچ نہیں گئی. سیاد پانی کو جڑا حقیقت کا شکاری ہے نا, جڑا حقیقت کا شکاری ہے صحیح معنی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے. سیاد معانی کو یورپ سے نہ امیدی, وہ یورپ سے نہ امید. دلکش ہے فضا لیکن لائبریریاں بڑیاں نے, کتاباں بڑیاں نے, کمرے بچ بڑے نے ہیں جی. اٹھن بہن دے جناب بندوبست تے کی کہندے نے انہاں نو ڈسپلن. اندر پر سارے شیطان بن جاتے. اپنی زبان کہہ گئے بھائی سمجھ لگی نے, سمجھ لگی نے بولو ہوں اگے تیرا اپنے کام ہے, اپنے نصیب ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس قوم کے آگے بولنا پتھر پہ پانی ڈالنا. بہت ہی کم وہ دل ہوگا جس میں درد ہے, فکر ہوئے اپنی دھی بہن دی, اپنی ایمان دی, اپنی عزت دی, وہ ذہن الٹیا نہ الٹ بوتے لینے ہوں الٹے نو سیدھا کرنا. اقبال نے اشارہ دے دیا اس نظم میں کہ دیسی گناہگار تو ولایتی نیکوکار. دیسی گناہگار ولایتی نیکوکار نالوں چنگا ہی ہوتا ہے. ولایتی نیکوکار دیسی گناہگار نالوں بہت پیڑا. انہاں مراد مسیح تو مان لگے بیٹھا ہوگا تو سمجھی کو چکر چ بیٹھا ہے.
نہیں بے خدا ان موقع مل جاوے روپیے کی خاطر تے خدا دا گھر ٹھاؤنا یہ واسطے کوئی شے نہیں. جس گھر چ بڑے سجدے دیتا وہی گھر چ ٹھاؤنا پڑ جائے کہ وہی تنخواہ کا مسئلہ ہے. پیچھے آرڈر ہے پچھلوں نے کہہ جڑے رسول دا کلمہ پڑھ پڑھ تسبیح پھیری جاندا ہے درود پڑھی جاندا ہے اس کے رسول دی عزت کا مسئلہ آ جائے روپیے دی خاطر اس کنجر نے اس کے بڑے چک کے عزت مارنی ہے. اس واسطے جے مسلمان سادہ گناہگار ہوئے نا لیکن یورپی ذہن کا کتا نیک نہ ہوئے تو قسم اس ذات دی کر کے نہ پاوے مسیح تے لاگو دی کدی نہ لگیا ہوئے نا تے رسول دے مسیح دی عزت دی خاطر ہو سکتا ہے جانا اس خدا کی خاطر واریاں نے رسول کی عزت دے قربان کیتیاں نے وہ غازی الدین شہید ہو گیا ہے کہ نہیں مجھے کسی نے کہا غازی ممتاز نہیں نکلا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تمہارا یہ لفظ بول رہے ہو کیا کرتے ہو غازی ممتاز نہیں نکلا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو سوچو یہ میرے حق کی بات کر رہے ہو. تو کیسے یار میں تو اپنے حق کی کر رہا ہوں غازی ممتاز نہیں نکلا. میں نے کہا بے وقوف کروڑوں سے ایک کا نام لے رہے ہو. پاگل بے وقوف مومن گناہگار پاوے ہوئے رسول دی عزت واسطے ہر ایک جان مارن واسطے آ جاتا ہے. ایک نکلنا پیا یہ ایک کا نکلنا بتا رہا ہے. یہ خلق عادت کے طور پر ایسا ہو گیا ہے جنہوں کہتے ہیں قدرت خدا نے بخا دیتی ہے باقی وہ نکالے کوئی نہیں. اور سمجھ لگ گئی تھی کہ نہیں. اس واسطے میرے بھائی کو آج کے نیک بندے کو نہ دیکھو آج تو نیک بڑی چکر بازیاں ہوں. ہاں جی میرے تو کوئی دس میں حج کر کے آ رہے ہیں میں فلان کر کے بہت آ گیا میں اللہ پتہ نہیں بابے میں کی کر کے عقیدہ بچے گا تو عمل کا عقیدت ہو گیا ختم. اللہ نے اسی وجہ سے اما من طغى وآثر الحیات الدنیا جڑا سرکش ہویا اور دنیا کی زندگی کو آگے رکھ لیا اب دنیا کے لیے ہی کام کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اسی کے لیے کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اسی کا ٹھکانہ جہنم ہے. بولو 30واں سپارہ کھولو ہے 30واں سپارہ کھولو. دوسری صورت ہے آخر الحیات الدنیا کتنی کریں ہر کسی کا مقصود ہی دنیا ہے. نیکی جہاں پر جس نیکی سے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں میں کہتے گل چھڑا کے اجازت چاہنا وقت بہت ہو گیا. کہتے ہیں پولیٹیکل مذہب. جی ایسے ہے نا پولیٹیکل مذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے مذہب کو دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرنا ایسے نا. گل لطیفے میں جیل گیا کیمپ جیل لاہور. میری مشقت پا دیتی سزا با مشقت سی نے مشقت پا دیتی. پہلا لنگر دے روٹیاں گننا ہوں اتنے نہ ایڈی سکرین لگی ساری دیہڑی دیا دیا ادھر ادھر دیا جو کنجر خانے چلن تو ہی خدا
میں نا انہوں آخیا ملازم نے کہ یار سامنے نہ لنگر خانے کا خام مال پیا لنگر خانہ کا پکتا سی جو کچھ نا سامان جنہوں کہنے راشن راشن کمرے پیا ہوں سی وہ تالا بجا تو اتنے لکھا ان اللہ لا یحب الخائنین بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں ملازم صاحب نے کھا لیا ملازم صاحب کر لیا میں کہ حضور ادھر تو آیت لب گئی جڑا کنجر خانہ یہ واسطے آیت قرآن آئی نہیں یا جناب نے لپن کی کوشش نہیں کی. سچی دسیا جی کیونکہ ہوں راشن بچاؤنا سی عوام ساڈے ورگے مت تمہیں چک کے تو آخر چالی یاد اج تو تڑکے لا لیے جیل کی دال کھا کر کے مر گیا قرآن یاد آ گیا. بدھو قوم آخے گی ملا بدھو آخے گا جہاد اسلام کی یہ جو کچھ چل رہا پیا یہ واسطے قرآن کوئی آیت نہیں آئی یا جناب نے لبن کی کوشش نہیں کی چکر آ بچارا پکا پکا پڑے. میں جناب میں دسنا اوتھے غریباں تو بچاؤنا مال اوتھے آیت یاد آ گئی اتنے کیونکہ تساں پیسہ لینا باہروں جنہ کمیونگی بغیرتی بے ایمانی پھیلا سکتے ہو کھلاؤ گے تو راضی ہو کے پتا روپیہ دین گے. یہ واسطے ساڈا ایمان سارا واسطے نہ کدی کوئی آیت لبھی ہے کہ ساڈا ایمان بچ جائے. چل رہا سارا کچھ چل رہا ہے 24 گھنٹے چل رہا ہے. یہ واسطے میں آیت سناواں تو تصا میرے دھکا مار دینا ہے. ہوں سچی دسی پھر گل اقبال صحیح کر گیا نا پھر میں موضوع صحیح جوڑیا کہ نہ جوڑیا معلوم ہوا ایسے دغا بازوں کی نیکی کوئی نیکی نہیں ہے. ساڈا گناہگار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سادہ مسلمان پڑھ چھڑے نا قسم اس ذات کی کر کے آنا یہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قدر رکھ دے وہ ساری راتیاں تہجدہ بوٹھے تو گزر گیا وہ منافق ہے یہ مومن ہے. اس تو زیادہ نہیں بیان کر سکتا دل نازک ہے برداشت نہیں کر سکتا. سونے نبی دے جوڑیاں دا صدقہ جی میں سمجھ دیتی سو تے بیان دی توفیق بخشی سو ایویں سونا رب قبول کر کے صاحب ایمان دنیا کی آ جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میں نے بیان کر دیا ہے بیٹا مجھے معلوم ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے میں ضمیروں کو جانتا ہوں دلوں کو جانتا ہوں ٹھیک ہے میں نے بیان کر دیا ہے. اگر آپ کو اللہ پاک توفیق نصیب کرے گا تو آپ کا دل سمجھ جائے گا ورنہ
فقیر کی گل اقبال گل کر دیا آخر کوئی شر پڑھ چڑھنا اقبال فرماندہ ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات بسم الله الرحمن الرحيم آمين